بسم الله. وأما القسم الثاني وهي النجاسات التي تدعو الضرورة إلى استعمالها كالرجيع والزبل الذي يتخذ في البساتين فاختلف في بيعها. دوسری قسم نجاسات کی دو قسمیں بنی نا. ایک تو وہ جس کی بیع کی حرمت پر کیا ہے اتفاق ہے، اور وہ کیا تھی شراب، ٹھیک. اور دوسرے نمبر پر میتا، تیسرے نمبر پر خنزیر. تو شراب، میتا اور خنزیر، ان کی بیع کی حرمت پر کیا تھا اتفاق. دوسری قسم ایسی نجاسات التی تدعو ضرورت کے تقاضا کرتی ہے ضرورت ان کے استعمال کا، کہ ہے تو پلید چیز لیکن ضرورت کا تقاضا ہے، مجبوری ہے اس کو استعمال کے لیے، کہ اس کے کچھ فوائد ہیں. نجاست کے باوجود کیا ہے اس کے فوائد ہیں. کر رجی، جس طرح لید ہو گئی، والزبل یا زبل، گوبر، لید، یہ بھی ہوئی گوبر. الذی یتخذ فی البساتین، جو باغوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، باغوں میں کھاد کے طور پر استعمال کرتے نا. روڑی ہو گئی، گوبر ہے. ہاں ہاں، رجی، لید، زبل یا زبل، گوبر. فاختلف فی بیعها فی المذہب، مالکی مذہب میں. آپ کو پتہ المذہب تو پھر مراد مالکی مذہب میں ان کی بیع کے حوالے سے اختلاف کیا گیا ہے. اور مسئلہ یہی ہے کہ چیز تو پلید ہے لیکن اس کے منافع ہیں، تو کیا نجاست کو دیکھا جائے تو بیع ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، لیکن منفعت والے پہلو کو دیکھا جائے تو بیع ٹھیک ہونی چاہیے. اس لیے اختلاف ہے. فقیل بمنعها مطلقا، ایک قول اس کی ممانعت کا ہے مطلقا، کہ یعنی مطلق کا مطلب کیا، کہ یعنی لید ہو، گوبر ہو، جو بھی ہے نجاست ہے، کسی طرح کی بھی جو نجاست ہے اس کی بیع ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی انتفاع کرتا ہے تو وہ درست ہے، لیکن بیع ٹھیک نہیں ہے. وقیل باجازت یا مطلقاً، دوسرا قول یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے. بات سمجھیے نا، کہ گوبر ہے، لید ہے، نجاست کے باوجود جب انتفاع ہے تو انتفاع کی وجہ سے اس کی بیع بھی ٹھیک ہے. ہاں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فرق ہے عازرہ اور زبل میں. میرے مراد یہ ہے زبل یعنی گوبر، اس کی تو اجازت ہے. اور منع العذرہ، عذرہ کسی ممانعت ہے. عذرہ انسان کا جو فضلہ ہوتا ہے، انسانی فضلہ جو ہے نا، اگر کوئی اس کی منفعت ہو بالفرض تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن البتہ جانور کا جو فضلہ ہے وہ منفعت کی وجہ سے وہ کیا ہے درست ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس کے اندر جو ہے نا ایک بات، دو بس. ایک تو یہ کہ جو ہمارے نزدیک معقول الحم جو جانور ہیں ان کا فضلہ بھی پاک ہے اور ان کی بیع بھی کیا ہے درست ہے. ہاں ہاں، معقول الحم جانوروں کا فضلہ بھی پاک ہے، پلید نہیں ہے، اور اس کی بیع بھی کیا ہے درست. مثلا ان کے دلائل میں سے ایک شرب بول الابل،
اشربوا من ابوالها والبانها۔ اور دوسری دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مرابض الغنم میں نماز پڑھنے کی اجازت دی۔ دو، تیسری دلیل نبی علیہ السلام نے اونٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جو اونٹ ہوتا ہے وہ کوئی اتنا مہذب جانور تو نہیں ہے نا۔ اونٹ کے بارے میں تو ویسے بھی مشہور ہے ہمارے سرائکی میں، اٹھ وڈا تھی گیا پر مترن نہ آیا۔ اتنا بڑا ہے لیکن اسے موترے کا ڈھنگ نہیں آتا، تو اس کا جسم سارا جو ہے نا اس کے موت کے ساتھ ہر وقت ہی لت پت ہوتا ہے اونٹ کا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو البتہ جو غیر معقول اللحم کا فضلہ ہے وہ پلید ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کی دلیل روثت و حمار کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انہا رکس۔ تو ابن رشد نے اب مسئلہ یہ چھیڑا ہے، کیا پلید جو ہے فضلہ نجاسات ان کو کھاد کے طور پر یا کسی بھی منفعت کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ان کی بے ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اس حوالے سے مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ بے ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ بے ٹھیک نہیں ہے۔ دلیل کئی ادلہ ہیں۔ پہلی دلیل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو باطل کسے کہتے ہیں کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو، اور نجاست کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو اس کی قیمت لینا یہ گویا کہ اکل المال بالباطل ہے۔ دوسری دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان ان اللہ اذا حرم علی قوم شیئا حرم علیہم ثمنہ۔ جب چیز اوپر بھی روایت پڑی ہے نا، یہ دی تو ہے ان اللہ اذا حرم علیہم علی قوم شیئا حرم علیہم ثمنہ۔ دو، تیسری دلیل وہ نجاسات میں اصل کیا ہے؟ بے کا نہ ہونا۔ وہ اوپر جو دلیل پڑی حدیث جابر، تو اس میں جو ارایت شحوم المیتہ فإنه یطلی بها السفن ویستصبح بها، تو انتفاع کی تو بات ہے، نبی السلام نے انتفاع سے نہیں روکا، کس سے روکا تھا؟ بے سے روکا تھا۔ سمجھے کہ لعن اللہ الیہود حرمت الشحوم علیہم فباعوها واکلوا ثمانها۔ تو انتفاع کے حوالے سے کچھ نہیں کہا، بے پر آپ نے سرزنش فرمائی ہے۔ البتہ احناف حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان نجاسات کی بے بھی درست ہے، نجاسات کی بے درست ہے۔ ہاں ہاں، اصل قید سے استثناء کرتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ تقتضی الحاجہ۔ دلیل کیا ہے کہ حاجت کا تقاضا ہے، ضرورت ہے کہ زمین کے اندر جو ہے نا اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو یہ مجبوری ہے۔ تو الضرورات تبیح المحظورات۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی تو وجہ یہ ہے کہ یہاں متبادل موجود ہے، متبادل موجود ہے، یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ تو معقول اللہ جانوروں کا فضلہ بھی ہے۔ اب آج کے دور میں تو ویسے ان سے ہٹ کر کھاد وغیرہ اور اشیاء بھی پائی جاتی ہیں، سمجھے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حاجت کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حاجت ضرورہ اور ایک ہوتی ہے حاجت کمال۔ حاجت ضرورہ اور حاجت کمال۔ ضرورہ یعنی جس کے بغیر گزارا نہ ہو، اور ایک ہے حاجت کمال کہ ضرورت تو ہے، ضرورت ہے،
وہ اس حد تک ہے کہ اگر وہ آپ ڈالیں گے تو آپ کی فصل ذرا زیادہ ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی فصل ہی نہیں ہوگی. وہ جیسے کھاد سپرے کسان کیوں خرچہ کرتے ہیں؟ زیادہ آمد کے لیے نا. یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر نہیں کریں گے شروع سے ہوگی ہی نہیں. تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ حاجت کمال. تو جو ممنوعات ہوتے ہیں، یہ جو قاعدہ ہے نا الضرورات تبیح المحظورات، یہ قاعدہ حاجت ضروریات میں تو چلتا ہے، حاجت ضرورہ میں، لیکن حاجت کمال میں رخصت نہیں ہوتی. یعنی یہ جو ممنوع کے ارتکاب کی جو رخصت ہے یہ حاجت ضرورہ میں تو ہوتی ہے لیکن یہ حاجت کمال میں نہیں ہوتی. تو اب یہ ان نجاسات کا استعمال کھیتوں وغیرہ کے اندر ٹھیک ہے، حاجت ہے، لیکن یہ کون سی حاجت ہے؟ حاجت کمال ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو جب حاجت کمال ہے تو پھر یہاں پر یہ شرعی رخصت یہاں نہیں آئے گی. شرعی رخصت وہاں آتی ہے جہاں حاجت ضرورہ ہو، جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. دیکھیں نا، جیسے اب ایک خاتون ہے، مثال کے طور پر آپریشن کرانا ہے یا کوئی ڈلیوری کا مسئلہ ہے، تو اصل کیا ہے؟ اب یہ مجبوری ہے. اصل یہ ہے کہ عورت کرے، عورت، لیکن اگر عورت میسر نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر میسر نہیں ہے تو یہ حاجت ضرورہ ہے. اب یہاں پر اگر وہ کسی مرد کے پاس جا کر وہ آپریشن کروا لیتی ہے تو اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے. بات سمجھے؟ ہاں، لیکن اگر وہ علاج ایک خاتون کر سکتی ہے اور لیڈی ڈاکٹر میسر بھی ہے، سمجھے کہ نہیں، اس کے ہوتے ہوئے پھر اگر وہ کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک حدیث یہ بھی ہے، نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الدم، نہا عن ثمن الدم. اب دم مسفوح جو ہے نا وہ دم پلید ہے تو اس کی ثمنیت سے منع کیا گیا ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ جو نجاسات ہے تو ان کا استعمال تو درست ہے لیکن ان کی بیع درست نہیں ہے. ایسے ہی درست نہیں ہے جیسے شحوم المیتہ کی بیع کو نبی علیہ السلام نے درست قرار نہیں دیا. البتہ ان سے اگر کوئی عقل کے علاوہ کا کسی قسم کا کوئی انتفاع ہے، فائدہ ہے، سمجھ نہیں کہ نہیں، تو وہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہیں؟ صاف ظاہر ہے جب جانوروں کے فضلے کی بیع ٹھیک نہیں ہے تو انسان کے فضلے کی تو بالاولا ٹھیک نہیں ہے. استعمال میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا، استعمال میں تو اجے تک تو کوئی پتہ نہیں کس میں، اجے تک تو یہی ہے کہ دنیا دی واہ ہے چیز ہے جہاں کوئی فائدہ نہیں. جانور دی گوبر دی بھی فائدہ ہے لیکن بندے دے گوبر کا کوئی فائدہ نہیں. تسی کوئی فائدہ کڈ لو تو کوئی پتہ نہیں، مجتہد ہو ماشی. ہاں